بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت وأصبح أبوي عندي. ما سبق میں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا واقع افک چل رہا ہے. جب اوس و خزرج دونوں قبیلے باہم مختلف ہونے کے قریب ہو گئے اور مزید فتنہ عظیمہ برپا ہونے کا اندیشہ ہو گیا تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مسلسل 2 رات اور 1 دن روتی رہی. مسلسل 2 رات اور رونے کے دوام و استمرار کا عالم یہ تھا کہ نہ مجھے ایک لمحے کے لیے نیند آئی اور نہ کبھی آنسو کا بہنا ایک لمحے کے لیے بند ہوا. اسی عالم میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس تشریف فرما ہوئے. بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے تعلق سے شورش شروع ہوئی تب سے آج تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی بار میرے پاس تشریف لانا تھا. حضور بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا عائشہ تمہارے بارے میں جو حالات ہیں وہ تم جانتی ہو. ان کنتی الممتی ذنبا فتوبی الی اللہ واستغفری. اگر تم سے گناہ کا ذرا بھی ٹچ ہوا ہو اور گناہ سے قریب بھی کوئی بات ہوئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر لو اور توبہ کر لو. اس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حضور نے فرمایا. اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور اگر تم گناہوں سے بری ہو فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ تَعَالَى ان قریب اللہ تعالی تمہاری براءت کو ظاہر فرما دے گا. یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے. اگر گناہ کا ٹچ ہوا ہو تو توبہ کر لو اور اگر گناہ سے پاک ہو تو اللہ تعالی تمہاری براءت کو ظاہر فرما دے گا. یہ کہا. لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات طیبات
حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی براءت میں شک ہونے کی وجہ سے نہیں تھے، سمجھ رہے، بلکہ جب کسی کے تعلق سے کوئی بات اڑ جائے اگرچہ بالکل بے سر و پا ہو تو حاکم و قاضی کی ذمہ داری اس کے ساتھ میں باز پرس کرنے کی ہوتی ہے نا۔ قاضی اپنے علم کی وجہ سے اس سے بالکل باز پرس تک نہ کرے، یہ اس کے منصب قضا کے خلاف ہے، بس سمجھ بیٹا۔ اور حاکم کا منصب ہی جس کے تعلق سے باز پرس کی جائے، جس کے تعلق سے کوئی شکایت کی جائے اس سے باز پرس کرنے کا ہوتا ہے نا۔ اسی اہم ذمہ داری کے تحت حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ اصولی باتیں کہی، اور دونوں باتوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کسی گناہ کا ٹچ ہو گیا ہو فتوبی اللہ، اور اگر تم بری ہو تو اللہ رب العزت تمہاری براءت کا اظہار فرما دے گا۔ اور سرکار کو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا علم نہیں تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو حضور نے پہلے فرما دیا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، یہ حضور نے پہلے فرما دیا۔ ارے بھائی یہ تو ایک الگ سے بات ہے نا، جیسے آپ سے کہا جائے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہو توبہ کر لو، اور پاک دامن ہو تو اند اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو اصولی چیز ہو گئی۔ یہ تو آپ کسی سے بھی کہو گے، کسی بھی انسان سے، اگر تم سے گناہ کا صدور ہو گیا ہو توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر پاک دامن ہو تو اند اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور وہ انسان کی پاک دامنی متکلم کو معلوم نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل کلام ہے نا، یہ تو ایک اصولی چیز ہے یہ کہ جس سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو اند اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مگر جس سے یہ بات کہی جائے اس کی پاک دامنی کا علم نہ ہو، یہ کہاں لازم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے جب یہ کلمات فرمائے تو ابھی تک تو آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن سرکار سے میں نے جب یہ کلمات سنے تو بالکل میرے آنسو خشک ہو گئے، آنسو کیسے خشک ہو گئے؟ تو غم کے ساتھ جب غصے کی کیفیت کا امتزاج ہوتا ہے تو آنسو خشک ہو جاتی ہے، غم میں آنسو بہتے ہیں، اور غم کے ساتھ جب غصے کا امتزاج ہو جائے تو آنسو۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پاک دامنی اور عفت، تقوی، پرہیزگاری، حزم و احتیاط کا جو عالم تھا، وہ عالم آشکارا تھا، سب جانتے تھے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو معاملہ پاک دامنی پر مشتمل تھا وہ کسی پر مخفی نہیں تھا۔
حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن معاملہ سے سب آگاہ تھے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ چہیتی اور نہایت تقوی شعار ام المومنین کا نام حضرت عائشہ ہے. سنیں، اور ان کی پاک دامنی بالکل جگ ظاہر تھی. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حسن معاملات سے بہت زیادہ آگاہ تھے اور شب و روز کا سابقہ تھا، اور سابقے کی وجہ سے ان کی پاک دامنی لمحہ لمحہ شریعت پر عمل اور تقوی شعاری ان کی بالکل نمایاں تھی. سنو، تو کچھ مقام ناز بھی ہوتے ہیں، مقام ناز بھی ہوتے ہیں. تو ان کی ایک تو یہ کہ منافقین کی سازشیں، یہود کی دسیسہ کاری، دشمن اسلام کی ریشہ دوانیاں، اور مسلمانوں میں اضطراب کی عجیب کیفیت. اس سے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے پر جو ذہنی اثر تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا. اب ایسے عالم میں جو مکمل سہارا تھا وہ حضور کی ذات مبارکہ تھی. اب حضور تشریف لائے پہلی مرتبہ تو حضور نے جو کہا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ اگر تم نے گناہ کیا ہو، اگر شرط معلق بھی شرط ہے یہ، اگر تم نے گناہ کیا ہو تو توبہ کر لو. یہ معلق بھی شرط ہے، یہ اگر گناہ کیا ہو تو توبہ کر لو، اگر معلق بھی شرط. لیکن جس حضرت عائشہ جن حالات سے دوچار تھی اور جو کیفیت ان کے سامنے تھی الجھن و دباؤ کی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی حسن معاملہ سے آگاہ تھے، تو ایسے عالم میں انہوں نے یہ جملہ بھی جب سنا نا کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہو تو تم توبہ کر لو، اور حسن معاملہ سے حضور آگاہ اور عالم یہ، تو اس کی وجہ سے انہیں کچھ غضب کی کیفیت طاری ہوئی. ارے یہ غضب ناراضی والا نہیں ہوتا ہے، یہ غضب ناراضی والا نہیں ہے، یہ غضب ناز والا ہوتا ہے. تو تم بہت بدبخش لوگ ہو، سمجھتے نہیں ہو، کچھ نہ مطالعہ کرتے ہو، ہے نا، نہ پڑھنے کا ذوق ہے، نہ مطالعہ کرتے ہو، نہ مراد کو سمجھتے ہو، نہ ذوق ہے پڑھنے کا، مطالعے کا. تمہیں پڑھاتا رہا ہوں میں، لیکن تمہاری بد ذوقی بہت غلط ہے، بد ذوقی بہت غلط ہے. سنیں، یہ بھی نہیں سمجھو گے نا، یہ بھی نہیں سمجھو گے. تو مولانا صالح، تمہارا تو نام ہی صالح ہے نا، اس لیے تم تو کچھ ضرورت نہیں سمجھتے ہو کسی بات کی، نام ہی صالح ہے. ادھر آپ مولانا خان کدھر بیٹھو گے، ادھر یا ادھر؟ اچھا سنو بیٹا، نور محمد اب آرام سے آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو بیٹا. ایک ہوتا ہے مقام ناز. مقام ناز تم لوگ بھی نہیں سمجھتے ہو گے نا، بھی مقام ناز نہیں سمجھتے ہو. مقام ناز الگ ہے بیٹا، ہے نا. ہزاروں گزرتے ہیں لیکن کوئی نہایت مقرب ایسے گزر جائے تو بس وقت پوچھو، تو یہ 500 گزر گئے، سلام تک نہیں کیا. حالانکہ ہزاروں گزر رہے ہیں، ان سے شکوہ و شکایت نہیں ہے. شکوہ و شکایت کس سے ہوتی ہے؟ جو نہایت مقرب ہو. سنیں، اور نہایت مقرب سے جب ایسی بات ذہن میں آئے، سننے میں آئے، جو قلب نازک پر ذرا بھی بار گزرے تو اس سے غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. لیکن یہ غضب ناراضی والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ غضب ناز والا ہوتا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا ان کنتے الممتے بذنب،
کہ اگر تم نے کسی گناہ کا، اگر تم سے کسی گناہ کا ذرا بھی ٹچ ہو گیا ہو، الممتے بزم، اگرچہ حرف شرط کے ساتھ ہے یہ، مگر اللہ والا علمان زم کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف علمان زم کی نسبت تو ہوئی، اگرچہ بھی شرط ہے، مگر یہ نسبت حضرت عائشہ صدیقہ کی طبع طہارت و ناز پر بہت گرا گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا جو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اسے 1000 مرتبہ کا وہ جھوٹ آدمی ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک آدمی جو مجسمہ صداقت ہے، اور اسے یہ بھی کہو نا اگر تم نے جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا، اور وہ ہے مجسمہ صداقت، اگر سے آپ نے شرط لگا دی اگر جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا، رات میں میرا سچ دیکھتے ہو اور پھر بھی میرے لیے کہتے ہو کہ اگر جھوٹ بولا تو سچا ہوگا، رات بہت اچھا بہت برا ہوگا، رات دن کا برتاؤ پھر بھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا، کبھی جھوٹ میں نے بولا ہے کیا؟ اور جب بولا ہی نہیں ہے میں نے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا؟ کیا آپ جانتے نہیں ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جملہ کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا، یہ جملہ اسی کی طب ناز و صداقت پر گرا گزرے گا جو کہ مجسمہ صداقت ہو، اور وہ بھی وہ جملہ بولے جس نے آپ کے سچ کو بارہا آزمایا ہو، سمجھے، جو آپ کا رفیق غار ہو، جو آپ کا یار ہو، دوست و محب ہو، اگر وہ ایسا جملہ بول دے کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت برا ہو جائے گا، تو کتنا طب ناز پر آپ کے گرا گزرے گا کہ اگر آپ جو اتنی محبت کرتے ہو، سرابہ محبت ہو، شب روز میرے صدق کے ہمیشہ تم شاہد ہو، میری طب نازک ہمیشہ جھوٹ سے نفور رہتی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا۔ اللہ کبیرہ، نہیں سمجھے بیٹا؟ حالانکہ اگر جھوٹ بولا تو برا ہوگا یہ اصولی چیز ہے، ارے یہ تو کیا، اگر جھوٹ بولا تو برا ہوگا، سچ بول اگر سچ بولے تو بیڑا پار ہوگا، بالکل بات سچی ہے، اگر جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا، اور سچ ہو اگر سچے ہو تو بیڑا پار ہوگا۔ یہ جس نے کہا اصولی بات کہی، اور کہنے والا جس سے کہا اس کی صداقت کو نہیں جانتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو اصولی چیز ہے یہ، ارے بھائی یہ تو اصولی چیز ہے کیا، اگر جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا تو اصولی چیز ہے، مگر پھر بھی جو گہرا تعلق، ربط، غایت قرب، شب روز کا جو مشاہدہ ہے اور جو قلبی لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے یہ جملہ بھی طب ناز پر بہت گرا گزرتا ہے۔ ارے ہم کو سمجھے، بات سمجھے، سنیں تو یہ ہے بیٹا، یہ توجہ رکھیے گا، یہ بہت نازک مرحلے ہے یہ۔ اب وہی جب حضور نے فرمایا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ، بس کیا تھا، ایک غضب کی، غصے کی کیفیت آ گئی بیٹا جو مدار، لیکن غصے کا مدار وہ ناز ہے، ناز، اور یہ غصہ کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہر غصہ نفرت والا نہیں ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، یہ غصہ ناز والا ہوتا ہے، اس میں نفرت پوشید، اس کا محرک نفرت نہیں ہوتی ہے، اس کا محرک ناز ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس غصے کا محرک ہے کیا ہوتا ہے، ناز، نفرت نہیں ہوتی ہے اس کا محرک، ایسا یہ غصہ غایت محبت کی دلیل ہوتا ہے، غایت بودھ کی دلیل نہیں ہوتا، اللہ اکبر، کیا، اس لیے ہمارے حکماء نے کہا ہے اگر غصہ دوست کی جانب سے ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اگر نرمی دشمن کی جانب سے ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی شرارت ہے، اللہ کبیرہ۔ ارے یہ مت دیکھو کہ سامنے والا خوش ہے کہ ناراض، یہ دیکھو کہ سامنے والا دوست ہے کہ دشمن،
اگر دشمن شیریں کلام ہے نا، نہایت نرمو شیریں لہجہ ہے نا، چہرے پر مسکراہٹ ہو، بہت جناب دل جوئی کرنے والی بات کر تو بھی سمجھو اس میں کوئی نہ کوئی شرارت ہے. اور کوئی دوست ہے اور وہ غصے سے بات کر رہا ہے تو سمجھو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. غصے اور خوشی کی کیفیت سے اندازہ نہیں ہوتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ یا خوشی ہے کس کی طرف سے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بیٹا ہر غصہ نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور ہر خوش کلامی محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ گئے نہیں؟ اس بات کو ذہن نشین رکھیے. حضرت عائشہ پر غضب کی کیفیت تو طاری ہوئی، لیکن وہی سمجھ لینا وہ غضب سے ان کے خدا بچائے وہ نہیں. یہ غضب جو تھا اس کا مالک ناز تھا. حضرت عائشہ صدیقہ جس کیفیت سے دوچار تھیں، جو حالات تھے، جو ذہن پر دباؤ تھا، جو 2 راتیں مسلسل رو چکی تھی اور مسلسل 1 رات رو چکی تھی، اور ایسی کیفیت اور حالت سے دوچار ہوں، ان کے ایسے وقت میں حضور نے جو فرمایا نا، ان کنت الممتی بذنب، اگرچہ یہ اصولی بات تھی اور نبی کریم علیہ السلام کا کہنا یہ منصب رسالت کی ذمہ داری تھی، اس میں کوئی لا علمی کی کوئی بات نہیں ہے مولانا، یہ تو اصولی چیز ہے. ان کنت بذنب فاستغفر اللہ، مگر اللہ والا علمام ذمکی کا مخاطب تو حضرت عائشہ کی طبع صداقت و ناز بڑھ گئی نا، بس یہی ان میں ہلکی سی غضب کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کو کہ بولو جس کا محرک ناز تھا. بیٹا ناز کے معاذ الرحمان، ناز کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے؟ وہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیا وہ شیشے سے بھی ذرا سی ہلکی سی چوٹ میں بھی ان میں جناب بال آ جاتا ہے. سنے نہیں سنے کیا بولا میں صاحب؟ ناز کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. ارے نہیں سمجھے؟ اس بات کو میں نے آپ کو سمجھا دیا، ذہن نشین رکھنا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا نا، تو ہاں میرے آنسو خشک ہو گئے. ابھی تک پہلے تو خشک کیوں گئے؟ اس میں جب غضب کی حرارت طاری ہوئی نا، تو جو غم کی بنیاد پر جو چل رہے تھے، جب کیفیت غضب طاری ہوئی تو آنسو خشک ہو گئے. تو اب یہ جواب دینا تھا، تو بیٹا جواب میں بھی ناز جو ہے نا، ناز اس ناز کے جلوے نمایاں ہے جواب میں بھی. تو فرماتی میں نے کہا اپنے والد سے جواب دو حضور کو. تو فرمایا کہ میں کیا جواب دوں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا جواب دیں حضور کو. میں کیا جواب دوں؟ تو بولی پھر میں نے جواب دیا. بیٹا جواب میں بھی ناز کے جواب بھی بہت نازک ہوتے ہیں. فرماتی ہے کہ میں نے بھی چھوٹی بچی تھی، میں قرآن میں نے زیادہ پڑھا نہیں تھا. میں بولی اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں تو میری نہیں مانو گی. اگر میں کہہ دوں کہ میں بری ہوں تو تم میری فلا تصدقونی بری ہوں. اور اگر میں کہہ دوں کہ میں نے المام ذم کیا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو تم میری مان لو گے. کچھ جواب میں ناز نمایاں ہو رہا نہیں ہو رہا. اور کہا میری اور تمہاری مثال وہی ہے جو یوسف کے والد کی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میری اور تمہاری مثال وہ ہے جو کہ ابو یوسف کی ہے. قرآن میں بھی یوسف نہیں ہے، یعقوب کا لفظ ہے. تو اس لیے پہلے فرمایا کہ میں نے قرآن زیادہ پڑھا نہیں تھا، میں نے قرآن زیادہ پڑھا نہیں تھا کہ اس میں یعقوب کا ذکر ہے. تو مجھے تو یوسف کے والد ہی کہنا، میں نے کہہ دیا کہ میری اور تمہاری مثال تو بس یوسف کے والد کی ہے. اب یوسف کے والد کا نام اس وقت میں کیا تھا؟ یعقوب. وہ میرے ذہن میں نہیں آیا، اس لیے کہ میں نے قرآن زیادہ نہیں پڑھا تھا، اور میں تو اتنا کہہ کے لیٹ گئی.
بیٹا اس جواب میں کتنا ناز محسوس ہو رہا نہیں ہے؟ کتنا مطلب جواب ہی سراپا ناز ہے نا. کیا مطلب کہ بیٹا اس کے بھی مراحل ہیں. یعنی آپ نے مجھ سے ایسے پوچھا جیسے کسی کو کسی کے معاملے میں شک ہو جائے تو وہ تفتیش کرتا ہے. انداز کیا آپ نے مجھ سے ایسے پوچھا کیسے کہ اگر تو نے گناہ کیا ہو تو توبہ کر لے, اگر بری ہے تو اللہ تیری برات کا اظہار فرما دے گا. دونوں شک آپ نے برابر رکھی, سمجھے. تو ایسے کیسے پوچھا. اپنا انداز یہ ہے کہ جیسے میرے معاملے میں شک ہو, اور یہ شک ہو جاتا ہے تو شک کا ظاہر ہونا آسان نہیں ہوتا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے فوراً مان لو گے کیونکہ بات وہی چل رہی ہے مدینے میں. اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں میں پاک ہوں, اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں, تو میری مانو گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سوال کا جو انداز ہے وہ سوال کا انداز اس کا ہے جو کہ شک میں ہو اور وہ معلوم کرتا ہے. اللہ کبیرہ بات سمجھے. دیکھو مقام ناز کا جواب ہے. اگر یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی اعلیٰ مثال ہے. اس لیے کہ اگر کسی سے گناہ کا صدور ہو جائے اور معاملے سب تک پہنچ جائے تو کیا کہتا ہے, اجی چلو ہوا نہ ہوا میں توبہ کر رہی ہوں, ہوا نہ ہوا میں توبہ کر رہی ہوں. ارے نہیں سمجھے بیٹا, جب آدمی پر زیادہ ہو جائے نا تو ٹھیک ہے جی معاملہ ختم کرو. میں نے تو چلو گناہ ہوا نہیں ہوا, میں نے کہا بڑی محنت ہوگا. اللہ کچھ نہیں سمجھ بات کو. یہ بھی ذوق سلیم نے کام نہیں کیا. اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے, کیا کہتا ہے آدمی چلو ہوا نہ ہوا ختم کریں اس بات کو. ارے چلو میں نے پیسے لیے نہ لیے, چلو تم لوگ پیسے ختم کرو یہ بات. یہ نہیں ہے. ایسے عالم میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی. فرمایا نہیں میری اور تمہاری مثل تو حضرت یوسف کی والد جیسی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سنو اور فرماتی ہے میں لیٹ گئی. یہ بھی سیدھی بھی ناس کی بات ناس کو بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ نے مقام ناس آج مقام ناز میں حضرت عائشہ سنیں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت میں بری ہوں, میرے بری ہونے کی وجہ سے میں نفس الامر میں بری ہوں, میرے نفس الامر میں بری ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ میری برات کا اظہار فرمائے گا. مجھے یقین تھا. سنیں اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی خواب حضور کو دکھا دیا جائے گا جس سے میری برات کا اظہار ہو جائے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے متعلق قرآن کریم کی آیات مبارکہ نازل ہوگی, اس لیے کہ میری شان میرے نزدیک اس سے حقیر تھی کہ اللہ رب العزت میرے متعلق آیات کریمہ نازل فرمائے. کیا بیٹا میری شان میرے دل میں اس سے حقیر تر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیات کریمہ نازل فرمائے گا. یہ نہیں سمجھتی تھی میں. کیا سمجھتی تھی؟ میری برات کا اظہار فرماتے ہیں. ابھی حضور وہیں پر تشریف فرماتے ہیں, وہیں پر تشریف فرماتے ہیں, ہٹے بھی نہیں تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو کیفیت کے وحی کے نزول کے وقت میں طاری ہوتی تھی. کیا کہ سخت سردی کے موسم میں چہرے مبارکہ پر ہے نا پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح نمودار تھے. کیا سخت سردی میں بولو پسینے کے قطرات مثل موتیوں کے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر نمودار تھے. اب حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی. سنیں ارے سنیں. اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تبسم کے آثار نمودار تھے. لوگ آئے مسکراتے
ہم اسیروں کی طرف. خیر میں نے اس یہاں پر بجلی گرا تھا. کیا ہے بیٹا؟ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس سے روتے ہوئے، جس کے تسکین سے روتے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تبسم نہیں سمجھتے ہو گیا اختر؟ تبسم سنیں. اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری براءت کے تعلق سے آیات کریمہ نازل فرما دی. آیات کریمہ نازل فرما دی. سنیں تو ان کی والدہ ام رومان نے کہا عائشہ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ. تو عائشہ نے فرمایا لا اقوم الیہ ابدا احمد اللہ ولا احمد غیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو بیٹا یہ مقام نازل ہے. جب اظہار برات کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہو گئی نا تو اب وہ ناز اپنے مقام عروج میں پہنچ گیا. ارے ناز ابھی نیچے نہیں ہے، ابھی ناز مقام عروج میں ہے. ارے نہیں سمجھے؟ وہ کہا ایسے عالم میں جبکہ پورے مدینہ منورہ میں سب شورش ہے، ہنگامے ہیں، اختلافات ہیں، انتشار ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے عالم میں مجھ سے اس انداز میں سوال کیا، ایسے عالم میں میرے پروردگار نے میرے تعلق سے آیات برات کو نازل فرمایا. میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی نہیں کرتے. وہی فرمایا میں ان کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوں گی. اللہ کبیر اللہ اقوم لہو ابدا. ان کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوں گی. کیا سمجھے؟ مقام ناز نہیں سمجھتے. یہ مقام ناز اپنی بالکل عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے لیے سراپا خدمت بنی رہتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنی پلکوں کو بچھاتی تھی. جب اللہ رب العزت نے ان کے اظہار برات کے لیے آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو مقام نازل فرماتی ہے لا اقوم الیہ ابدا. ارے بھائی سمجھ گئے نہیں؟ اللہ رب العزت نے 10 آیت کریمہ نازل فرمائی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ تکریم کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نور کون سے بارے میں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی حافظ ابھی ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ہو سمجھ گئے بیٹا؟ یہ بیٹا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي میرے والدین میرے پاس آئے صبح. میں 2 راتیں ایک دن روک چکی تھی. مجھے نیند کا سرما تک نہ لگا. میرا ایک لمحہ آنسو نہ رکا، یہاں تک کہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ رونا میرے جگر کو پاش پاش کرتے گا. اسی درمیان کے میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی. انصار کی ایک عورت میرے پاس آئی، میں نے اس کو اجازت دی. فجلس تو تب کی میں تو میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا. عائشہ فرماتے میں اسی درمیان تھے کہ حضور تشریف لائے فسلم ثم جلس. عائشہ فرماتی ہے ولم یجلس عندی، حضور میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. منذ قیل ما قیل قبل، اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے. کب سے نہیں بیٹھے؟ جب سے کہا گیا جو کہا گیا. اور 1 مہینہ گزر چکا تھا، حضور پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی میرے بارے میں. عائشہ فرماتی ہے فتشہد رسول اللہ، حضور نے تشہد پڑھا حین جلسا جب بیٹھے. فقال اما بعد یا عائشہ انه بلغنی عنک کذا وکذا فإن كنت بریۃ فسیبرئک اللہ. یہ پہلو مقدم بھی کیا ہے، دیکھ رہے ہو. وإن كنت الممت اصبت نہیں، الممت اصبت نہیں، بے ضم تنوین برائے تحقیر ہے، یہ برائے تقلیل ہے. المام کا معنی آتا ٹچ کرنا، بیٹا ایسے
اور اسبت بیٹا یہ بتاؤں کیا ہے نا امام مسیح ارے اسبت بتا دوں ان بسی اس طرح ٹچ کر ہلکا علم آپ اور پھر بے ضمن کی تنوین برائے تحقیر و تقلید اے عائشہ اگر تم نے ذرا سے ہلکے سے معمولی چھوٹے سے گناہ سے اگر تمہارا ہلکا سا بھی ٹچ ہو گیا دیکھ رہے ہیں اور زنا تو بیٹا معاذ اللہ گناہ کبیرہ ہے تو ان کنت الممت بذنب بتا رہا ہے کہ یہ اصولی چیز ہو رہی ہے ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فإن العبد اذا اعترف ثم تاب اللہ علیہ عائشہ فرماتی ہے جب حضور نے اپنی بات مکمل کی قال اسا دمعی بولو میرے آنسو خشک ہو گئے یہاں تک کہ میں نے آنسوں سے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کیا میں نے اپنے والد سے کہا جی رسول اللہ انی میری طرف سے آپ جواب دیں فقال ابھی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ فقلت لأمی اجیبی رسول اللہ فیما قالت امی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ فقلت میں نے کہا وانا جاریۃ حدیثۃ السن اور میں کم عمر بچی تھی لا قرأ من القرآن شیئا کثیرا میں نے زیادہ قرآن میں نے قرآن زیادہ نہیں پڑھا معذر رحمت ہے نا میں نے کہا واللہ تم نے یہ بات سنی یہ بات حتی استقر فی انفسکم یہاں تک کہ تمہارے دل میں جم گئی یہ سب مقام ناز کے جملے ہیں والا جمی کہاں تھی یہ کہا تھا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا تو یہ کہا تھا لیکن مقام ناز کے جملے فصدقتم بھی تم نے اس کی تصدیق کر دی تصدیق نہیں کی بات ایسے پوچھی جیسے کہ جناب ان کی تصدیق ہو رہی ہو لیکن قلت لکم اگر میں تم سے کہہ دوں کہ میں بری ہوں لا تصدقونی اور اگر تمہارے لیے میں کسی امر کا اعتراف کروں اور اللہ جانتا کہ مجھ سے بری ہوں لا تصدقونی تو میری بات ضرور مان لوں گی واللہ لا جزو لی ولکم مسئلہ الا ابا یوسف واللہ میں اپنی اور تمہارے لیے ایک ہی کہاوت جانتی ہوں جو کہ ابو یوسف کی ہے جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کون سے پارے میں مولانا صالح صاحب جلدی بتاؤ ہاں سورہ یوسف کون سے بارے میں ہے جی ہاں شک کیوں کر رہے ہو تو الگ شک نہیں ہے انداز وہ ہے جو شک والا ہے ارے نہیں سمجھے بیٹا حالانکہ ان کو تو ماشاء اللہ تو کیا بھی صحیح ہے ارے نہیں سمجھے تو شک نہیں ہے بیٹا یہ بتا رہا تم انداز وہ ہے ہاں تو یہ انداز بھی کیوں ہے مقام ناز میں کیا مجھ سے اور 12ویں پارے کے سوال ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے انہیں اب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ 12 میں جب آج چھوٹے بچے سے معلوم کرنا چاہیے ان سے معلوم کر رہے ہیں یہ بیٹا یہ مقام ناز ہے یہ مقام ناز سنے مولانا جو ہے یہی تو یہی ہے ارے ایسے نہیں ہے سمجھتے ہیں سارے اپنے کو اللہ کے فضل ہے ماشاء اللہ تو فرماتے ہیں تحفل تو مامو تحفل تو میں واپس بھی واستجعت علی فراشی اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک میں بری ہوں اور بے شک اللہ مبرئن بے براتی بے براتی میں بابرہ صوب ہے میرے فی نفس الامر بری ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت میری برات کو ظاہر فرما دے واللہ ما کنت اظن ولکن واللہ لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں وحی مطلوب نازل فرمائے گا لشانی فی نفسی کان عقرا من ان يتکلم اللہ فی بامر میری شان میرے نزدیک
اس سے زیادہ حقیر تھی کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں کلام فرمایا. وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُرَى رسول اللہ، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ کو خواب میں ایسا خواب، نیند میں ایسا خواب دکھا دیا جائے گا کہ جس سے اللہ رب العزت میری برات فرما دے. فواللہ ما رام رسول اللہ، ابھی حضور اپنی مجلس سے الگ بھی نہیں ہوئے تھے ملا، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی کہیں نکلا تھا، یہاں تک کہ حضور پر وہی کا نزول شروع ہوا. فأخذہ، تو حضور پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو کیفیت طاری ہوتی تھی سخت سردی والی، جناب بخار والی کیفیت طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ حضور سے پسینے کی وجہ سے موتیوں کے مثل قطرات جاری ہو رہے تھے. وہ فی یوم شاد، وہ سردی کا دن تھا، تو یہ جناب پسینے کے قطرات کیوں جاری ہو رہے تھے؟ من ثقل القول، اس کو من ثقل القول، اس قول کی ثقل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرمایا. فسری عن رسول اللہ، تو حضور سے وہ کیفیت ختم ہوئی. وَيَضْحَكُ، حضور کے چہرے پر تبسم تھا. تو سب سے پہلا کلمہ جو حضور نے فرمایا وہ یہ تھا، یہ کہا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات کو ظاہر فرما دیا. تو مجھ سے میری والدہ نے کہا قومی الیہ، تو میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ. ملا بیٹا، فإنی لا احمد الا اللہ. قالت، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان الذین جاؤوا بالافک سے 10 آیتیں مبارکہ نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی. پورا واقعہ سمجھ گئے؟ اچھا بیٹا، ابھی یہ واقعے کے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے حضرت مسروق کی روایت سے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو ذکر کیا ہے. ابھی پڑھاتا ہوں میں آپ کو. اب ایک دوسرے واقعے کا ذکر، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے نا جی، ہے نا. اور رشتہ کیا تھا کہ حضرت خالہ کی، حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ کی بیٹی خالہ زاد بہن کے لڑکے تھے جی. یہ اور رشتے کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطح کا نفقہ بھی خود ہی دیتے تھے. کیا قرابت کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ مصطح تنگ دست تھے. کیا بیٹا مصطح اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفقہ دیتے تھے. جب یہ آیت برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ میں اب مصطح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، ایک پیسہ نہیں دوں گا. میں تو قرابت کا لحاظ رکھتا تھا، ان کی تندرستی کا لحاظ رکھتا تھا، اور ان کا عالم یہ کہ میری بیٹی ام المومنین کے تعلق سے جب ایسی بات کہی گئی تو ان کو بجائے دفاع کرنے کے ان کے شریک ہو گئے، انہیں ایک بھی روپیہ نہیں دوں گا. تو آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ نور ہی کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. الا تحبون، کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اگر چاہتے ہو یہ تو وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر سے کام نہیں سمجھے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل و خوشحالی والے تم میں سے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ مساکین، مہاجرین اور اولو القربا کو کچھ نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کہ وہ ہی نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے. ابوبکر صدیق نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں مصطح کا کبھی بھی زندگی بھر بھی 1 روپیہ بھی نہیں روکوں گا، ان کا نفقہ برابر جائے. مجھے تو پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. اس لیے بیٹا مجرم کو معاف کرنا بہت بڑی، لیکن باغی کو نہیں، مجرم کو. مجرم الگ ہوتا ہے بیٹا، باغی الگ ہوتا ہے نا.
بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. کیا ہوگا؟ نزدیک آیا اس کو یہ منزل خطر ہے نا. بات سمجھیے مولانا. ایک ہوتی ہے شکایت، ایک ہوتی ہے شرارت، دونوں کے الگ الگ ہے. شکایت الگ ہے مختار صاحب، اور شرارت الگ ہے. کیا الگ الگ کیسے ہے سب جانتے ہو ہے نا. بدی ہی فرق ہے. شرارت کیا ہوتی ہے، شکایت کیا ہوتی ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ صاحب کیا بات، کچھ ناراض ہوئے کیا؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ کیوں؟ ارے تو پھر آپ کیوں آ گئے؟ جب نیند نہیں آئی تو آپ کیوں آ گئے؟ اللہ آپ کو شفا کام عطا فرمائے. فرماتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اور آپ مصطح بن اساسہ پر خرچ کرتے تھے، ان کی قرابت کی وجہ سے، ان کے فقر کی وجہ سے. کیا کہا؟ واللہ لا انفق علی مصطح شیئا بعد. بات اس کی کہ انہوں نے وہ کہا عائشہ کو جو کہا. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی ولا یأتل اولی الفضل منکم، کہا تھا غفور رحیم. ابو بکر صدیق نے کہا بلا کیوں نہیں، واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی. فرجع الى مصطح النفقہ التي ينفق عليه وقال والله لا انزع منه ابدا. ملا بیٹا. عائشہ فرماتی ہیں اچھا سنو یہ بات پوری ہو گئی. ایک بات اور بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت زینب بنت جہش ام المومنین سے بھی معلوم کیا تھا حضور نے. سے ہے نا، جو حضور کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی اور ام المومنین بھی تھی، اور وہ حضرت عائشہ کے ہم پلہ تھی. ہم پلہ سمجھ ان کا بھی زیادہ قرب حضور سے تھا اس قرابت کی وجہ سے کہ آپ حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی. تو اچھا ایسے موقع پر جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اپنی ذاتی رقابت کی وجہ سے بھی انسان خلاف واقع کوئی جملہ بول دیتا ہے، سمجھے. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور نے معلوم کیا تو انہوں نے یہ بات کہی خدا کی قسم میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں، یعنی میں ایسی بات کہہ دوں جو میرے کانوں نے سنی نہیں ہے، میں ایسی بات کہہ دوں جو میرے کانوں نے دیکھی نہیں ہے، یہ میری بس میں نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم انہیں اچھا ہی سمجھتے ہیں. کس نے کہا؟ مگر ان کی بہن حملہ بنت جہش انہوں نے اپنی بہن کی حمایت میں اور اپنی بہن کی وجہ سے، جو حضرت عائشہ زینب کی ہم پلہ تھی، تو اپنی بہن کی محبت و عصبیت میں انہوں نے میرے خلاف بولا. اللہ کبیرہ. حملہ بھی ان میں شامل ہو گئی تھی نا، میں نے بتایا تھا آپ کو. تو فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ زینب تو محفوظ رہیں مگر زینب کی حمیت میں اور زینب کی عصبیت میں ان کی بہن حملہ ہلاک ہو گئی. اللہ سمجھ گئے بات. اب بیٹا یہ جملے الگ الگ. عائشہ فرماتی ہے حضور نے زینب بنت جہش سے پوچھا تھا میرے بارے میں. فقال علی زینب ماذا علمت، تم کیا جانتی ہو یا ماذا رأیت؟ تو کہا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں اپنے کان اور آنکھوں کو واللہ ما علمت الا خیرا. عائشہ فرماتی ہے وہی التی یہ وہی تھی کہ جو ازواج مطہرات میں میرے ہم پلہ تھی. فعصمها اللہ بالورع، اللہ رب العزت ان کو پرہیزگاری کی وجہ سے محفوظ رکھا. سنے بیٹا. وتفقت اختها حملہ، تو ہارے بولا
اور ان کی بہن حمنا ان کے لیے لڑتی تھی، فہلکت فی من ہلک، ملا بیٹا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اچھا اب الگ جملہ سنیے، صفوان ابن معطل جن کے تعلق سے یہ اڑایا گیا تھا، وہ بار بار کہتے تھے سبحان اللہ، تعجب ہے، تعجب ہے، لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، میں نے تو کبھی کسی عورت کا اظہار بھی نہیں کھولا، میں تو کبھی کسی عورت کے قریب ہی نہیں گیا، کیا میں تو کبھی کسی کے، اور عائشہ فرماتی ہے وہ اتنے نیک شخص تھے کہ اللہ کی راہ میں آخر میں شہید ہو گئے۔ ملا بیٹا، فرماتی ہیں عائشہ واللہ، بخدا وہ مرد کہ جن کے تعلق سے کہا گیا جو کہا گیا، وہ کہتے تھے سبحان اللہ، ذرا تعجب کے لیے، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، میں نے تو کبھی کسی عورت کا اظہار تک نہیں کیا۔ عائشہ فرماتی ہیں ثم قتل بذلک فی سبیل اللہ، یہ ہو گیا۔ آگے سنو، یہ بیٹا سب جملے ہیں۔ امام زہری سے ولید بن عبد الملک نے پوچھا، کسے؟ ولید بن کیا پوچھا کہ کیا مولا علی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے ایسی بات کہی ہے؟ کس نے پوچھا تھا؟ ولید بن، ہے نا، کس سے پوچھا؟ تو اب ولید بن عبد الملک قریشی تھے، تو امام زہری نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ہی قبیلے کے دو شخصوں نے بتایا۔ ارے نہیں سمجھ بیٹا، کیا تمہاری ایک کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے عبداللہ جن کی کنیت ابو سلمہ، تنہا یہی بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے، اور دوسرے اور ابو بکر بن عبد الرحمن ابن حارث، ان دونوں نے یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں مسلم تھے یا مسلم تھے۔ پوری بات سمجھیے، حضرت امام زہری نے کیا فرمایا؟ مجھ سے تمہاری قوم کے دو شخصوں نے بتایا۔ کیا بتایا؟ حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں مسلم تھے یا مسلم تھے۔ مسلم نہیں پڑا، مسلم کا معنی ساکن، خاموش، اور مسلم کے معنی سلامت۔ یہ اور ایک روایت ہے کانا علی مسیئا فی شانہ، مسیئا کا لفظ ہے، حالانکہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن بعض روایت مسیئا، عقیل عقیل، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ یہی تو ہے مسیئا، ارے سمجھے بیٹا، یہی تو ہے۔ تو کیا ہے مسیح؟ اب مسیئن کا معنی کیا ہوگا؟ تو بیٹا الفاظ تو معنی کے معبر ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو، معنی کے معبر ہوتے ہیں، اور مخصوص معنی کی تعبیر مخصوص کلمات سے بول کرتے ہیں۔ یہاں پر اسعاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ برا چاہنے والے تھے، یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت اسامہ بن زید سے جو حضور نے معلوم کیا تھا، تو حضور سے کیا کہتا اسامہ بن زید نے؟ بخدا حضرت عائشہ کے بارے میں ہم خیر ہی جانتے ہیں، دو ٹکڑے اس پہ جواب چاہیے۔ اور حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ لم یغیق اللہ امرک والنساء سواہ کثیر، یہ جملہ بولے، دو جملے، اللہ نے معاملہ تنگ نہیں رکھا ہے، عورتیں ان کے علاوہ بہت ہیں۔ سراحتاً یہ نہیں کہا کہ واللہ ما علمت الا خیرا، تو ان کا واللہ ما علمت الا خیرا نہ کہہ کر یہ جو کہا تھا لم یضیق اللہ امرک
والنساء سوا کثیر، ان کا یہ جملے بولنے کو اساءت سے تعبیر کیا گیا. کیا واللہ ما علمت الا خیرا کی جگہ پر وہ گویا کہ احسان یہ تھا کہ یہ کہتے، اور اساءت یہ ہے کہ یہ کہا کیا کہا لم یغیت اللہ امرک والنساء سوا کثیر، یہ جو کہا نا یہ بیٹا اساءت. یہ نہیں سمجھے، اساءت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ تہمت لگائی، یہ نہیں ہے اساءت نہیں ہے. اور انہوں نے یہ جملہ کیوں بولا تھا تو میں نے اس کی تشریح اور توضیح وہاں پر کر دی. جب تھوڑی ہوگی یہ تو یاد ہے کہ میں نے کی تشریح کی تھی، ارے یہ تو یاد ہے بیٹا اساءت کہ میں نے تمہاری بیٹا وسیم یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہنگامہ مچا دوں گا. نہیں بیٹا نہیں ہوتی صحیح نہیں مجھ سے امام زہری کہتے ہیں مجھ سے ولید بن عبد الملک نے کہا ابلغک ان علی کان فی من قذف عائشہ قلت لا ولكن قد اخبرني رجلان من قومك ابو اسامہ عبد الرحمن ابو سلمہ عبد الرحمن ہے نا اور ابو بکر بن عبد الحارث بن حارث ابو بکر بن عبد الرحمن ان عائشہ نے ان دونوں سے بتایا تھا کان علی مسلما فی شانہ یا مسلما فی شانہ. اب بیٹا اب حدیث سنو مسروق بن اجدع کی کہ مجھ سے ام رومان نے بیان کیا. ام رومان جانتے ہو یہ کون ہے؟ عائشہ کی صدیقہ کی والدہ. انہوں نے کہا کہ بھائی نمانا قاعدہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورت آئی اور انصار کی عورت نے کہا اللہ فلاں کے ساتھ ایسا کرے اور فلاں کے ساتھ ایسا کرے. بلا بیٹا تو ام رومان نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہا میرا بیٹا بھی انہی میں سے ہے جنہوں نے باتیں بنائی ہیں. سنے تو کہا ام رومان نے کیا باتیں بنا لی؟ کہا انہوں نے ایسے ایسا کہا عائشہ کے بارے میں. تو عائشہ صدیقہ نے کیا حضور کو یہ معلوم ہے؟ کہا کیا ابو بکر کو یہ معلوم ہے؟ ہاں. فخرت مغشیًا علیہا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو ان کو ہوش نہیں آیا مگر الا والی حمن بن نافذ مگر یہ کہ ان کو جارے کا بخار چڑھا گیا. جارے کا وہ بے ہوش ہو کر گری بے ہوش ہو کر تو فوراً جارے کا حمن بن نافذ جارے سے بخار ہے نا. تو فطرحت علیہ ثیابا میں رومان میں نے ان کے جسم پر جارے ڈالا. بیٹا یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو روایت پڑھی آپ نے امام زہری کی اس میں یہ کہ حضرت مصطح کی والدہ ہے نا وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اور چادر میں الجھ گئی تھی تو ان کی زبان سے نکلا تھا عیسیٰ مصطح تو وہاں خبر ملی تھی. اور مسروق کی روایت سے کیا معلوم ہوا کہ عائشہ ام رومان کے پاس تھی. ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی اسی میں سے ہے اور وہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو عائشہ صدیقہ کو یہاں خبر ملی اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئیں اور آپ کو جاڑے کا بخار آ گیا. تو بیٹا اس میں تعارض نہیں ہے. خبر وہاں بھی ملی خبر وہاں بھی ملی. سنے اب یہاں جب انصار کی عورت نے بتایا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر تو اتنی عام ہو گئی کہ یہ انصاری عورت کو بھی معلوم ہو گیا تو آپ کو اور صدمہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. ارے بیٹا سمجھ گئے بات دونوں تعارض. تو حضور آئے کہا ما شان ہادی قلت یا رسول اللہ اخذت الحمى بنافذ حضور ان کو جاڑے سے بخار آ گیا. تو شاید اسی بات کی وجہ سے آیا ہوگا جو کہی جا رہی ہے. تو کیا فقعدت عائشہ تو عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لتعذروني. وہی جملے بیٹا مسئلے و مسئلے ام کا یعقوب و بنی ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. عائشہ فرماتی ہے فانصرفا ولم یقل لی شیئا. ملا بیٹا اور اللہ نے میرے عذر کو نازل فرمایا. تو میری والدہ نے کہا عائشہ بحمد تو عائشہ صدیقہ نے کہا بحمد اللہ اللہ کی حمد سے آیت برات نازل ہوئی ہے لا بحمد عادن ولا بحمد کا. ملا بیٹا اب بیٹا اس میں یہ کہ حضور تشریف لے جا چکے تھے
سنے. اور پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ حضور وہیں پر تھے. تو یہ کہا جا ہے کہ یہ حضور نے دریافت پہلے بھی کیا اور تشریف لے گئے, پھر دوبارہ دریافت کیا, اور ابھی حضور الگ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آیت برات نازل ہو گئی. تو یہ دونوں پر محمود ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا, قرآن کریم کیا ہے ورقا اس تلقونہ بألسنتکم, جب تم اس بات کو تم اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ پڑھتی تھی اذ تلقونہ بألسنتکم, کیا پڑھتی تھی؟ تلقونہ. تلقونہ جیسے تلقون اس کا معنی وقت, ایسی تلقونہ کا معنی ولق. ولق کے معنی کس تو مانا ہوا اس تلقونہ بألسنتکم, جب تم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے تھے. سمجھے؟ عائشہ صدیقہ قرات کیا ہے اس تلقونہ. تو اب جب ابن ابی ملیکہ کو معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ پڑھتی ہیں اس تلقونہ, تو کہا کہ بھئی وہی خوب جانے اس کو, اس لیے کہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی. کیا یہ آیت کریمہ تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ پڑھتی تھی اس تلقونہ بألسنتکم, کہتی تھی ولق کے معنی کذب ہے. ابن ابی ملیکہ نے کہا وکانت عالم من غیرها بذالک, اس بات کو وہی خوب جانے لأنه نزل فیہا. ملا بیٹا؟ ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حسان کو برا کہنے لگا تو کہا لا تسبو. بولو بیٹا, اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ نبی کریم کی طرف سے مشرکین سے لڑتے تھے. ملا؟ اب جناب سنو یہاں بیٹا دو واقعے سنو اختصار کے ساتھ. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اے بھائی حضور کی بارگاہ میں انہوں نے قریش کی مذمت کرنے کی اجازت چاہی. کس نے؟ حسان بن ثابت. سنے کس کی؟ تو حضور نے فرمایا کیفا بنسبی, میرے نسب کا کیسا ہوگا کہ قریش کی تم مذمت کرو گے, تو نسب تو میرا بھی قریش ہے. تو ان کا جواب سنو. انہوں نے جواب دیا حضور میں آپ کو اپنی ہجوں سے ایسا نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. آٹے سے بیٹا ذرا تشبیہ سنو اور وجہ تشبیہ سنو. جیسے آٹے سے بال, تو بیٹا آٹا تو سمجھتے ہو گئے, گندا ہوا آٹا, اس میں اگر بال ہو اور بال کھینچا جائے تو بال ٹوٹے گا یا پورا بال نکل آئے گا؟ پورا بال نکل آئے گا. اور اگر بیٹا بال کسی لکڑی میں الجھا ہوا ہو, بے تقدیم الکاف, لکڑی میں الجھا ہوا ہو ہے نا, لکڑی میں اسے کھینچا جائے تو ٹوٹے ہے نا. اچھا تو مولانا صالح خوش ہو گئے. سنو مولانا صالح ہے نا. تو فرمایا رسول اللہ میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے لکڑی, جیسے کہ آٹے سے بال نکالا جاتا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی بھی شبہ نہیں رہے گا. سمجھو وجہ تو سمجھ گئے کیا مطلب؟ میں قریش کے نسب کی جو نہیں کروں گا, قریش کے شرک کی, کفر کی, ان کی جنگوں کی, ان کی بد اخلاقی کی, ان کی رشوت کی, ان کی زنا کی, ان کی بد کرداری کی, بد عہدی کی, ظلم و ستم کی, حرب و ضرب کی, یہ سب میں مذمت کروں گا جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہجو بھی ان کی ہو جائے گی, اور ہجو ایسے افعال و اقوال پر ہوگی جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسے نکل آئیں گے کہ جیسے کہ آٹے سے بال نکل آتا ہے کہ آٹے میں بال بالکل بھی باقی نہیں.
یہ ہوئے ایک تو بیٹا واقعی ہو گیا. دوسرا واقعہ سنو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر حسان ابن ثابت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں کچھ شعر پڑھے. کیا پڑھے؟ حسان رضان ما تظن بریبۃ تصبح غرسا من لحوم الغوافل. حسان رضان یعنی انت حسان. مبتدا کا حضرت کلام عرب میں بالخصوص اشعار میں بہت ہے. انت تم پاک دامن. رضان بڑی مدبرہ مفکرہ. ما تظن بریبہ کسی ایسے عیب سے آپ ملوث نہیں ہیں جس میں ذرا بھی شک ہو. کیا صفت ہو گئی؟ 3 حسان رضان ہے نا. ما تزین بریبۃ اور آگے جملہ بولا تصبح غرسا من لحوم الغوافل. غرسا کے معنی بیٹا بھوکی. صفت کا جیسے عطشا غرسا یغرسو بھوکا ہونا سے کے ساتھ ہے. عطشا کی وزن پر یہ صیغہ صفت ہے. تصبح غرسا من لحوم الغوافل. آپ اس حال میں صبح کرتی ہیں کہ غافلہ سیدھی سادھی عورتوں کے گوشتوں سے بھوکی ہوتی ہیں. گوشتوں کی بھوکی نہیں, گوشتوں سے بھوکی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث پاک میں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو غیبت کرنے والا گویا کہ جس کی غیبت کرتا ہے اس مرد مومن کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے نا. اور جو غیبت سے محروم, غیبت سے جو محفوظ ہوتا ہے ویسے جیسے کہ گوشتوں سے بھوکا. اللہ نہیں سمجھے؟ غیبت سے محفوظ رہنے والا ایسا ہے. کیسے بیٹا سالے؟ جیسے کہ وہ گوشت سے بھوکا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی تعریف کی. تصبح غرسا من لحوم الغوافل. آپ تو اس حال میں صبح کرتی ہیں کہ غافلہ سمجھو بیٹا. غافلہ وہ نہیں جو دنیا کے مکر و فریب سے غافل ہے, سیدھے سادے جنتی ہے. جو غافلات سیدھی سادی مومنہ جو بالکل سیدھی سادی دنیا کے مکر و فریب کو سے غافل ہیں, ان کے گوشتوں سے صبح بھوکی ہو کر صبح کرتی ہیں. یعنی آپ کسی بھی سیدھی سادی عورت کی, مومنہ پاک باز عورت کی کبھی غیبت نہیں کرتی. ارے نہیں سمجھے؟ ہاں. تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا لیکن آپ تو ایسے نہیں ہو. کیا آپ تو کیا مطلب؟ آپ نے تو ہمارے معاملے میں کافی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا. آپ تو ایسے نہیں ہو. جواب سمجھ گئے؟ ارے جواب سمجھ گئے عائشہ صدیقہ کا تو مسروق کہتے ہیں. اچھا آخر میں یہ نابینا ہو گئے حسان ابن ثابت. تو حضرت مسروق نے کہا ام المؤمنین آپ انہیں اپنے یہاں آنے کیوں دیتی ہیں؟ قرآن میں تو فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. تو اب آنے کیوں دیتی ہیں انہیں؟ تو کہا ارے مسروق رہنے دو, چھوڑو, یہ اب نابینا ہو گئے. نابینا پن سے زیادہ اور کون سا سخت عذاب ہوگا؟ رہنے دو, آنے دو. مومن ہیں, نبی کریم کی بارگاہ کے نعت خواہ ہیں. انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور اشعار کے ذریعے کفار قریش کے شاعروں کو جواب دیا ہے. کوئی بات نہیں سمجھ گئے بیٹا؟ اب اس کو ذہن نشر رکھیے, ترجمہ کیجیے. فرماتی ہیں عائشہ, اچھا عائشہ فرماتی ہے استاذن النبی, انہوں نے حضور کی اجازت چاہی تھی مشرکین کی ہی ہوگی. کہا کیفا بنسبی قال لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من النبي بلا سمعت شامن نبی. عروہ کہتے ہیں صوت حسان, میں نے حسان کو برا کہا. ملا وکان نبی من کثر علیہ, اور یہ ان میں تھے جنہوں نے عائشہ صدیقہ پر بہت زیادہ تہمت لگائی تھی.
ملا بیٹا؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا جب میں نے برا کہا؟ تو آگے آ رہا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ کے پاس آیا، ان کے پاس سارے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، وہ اشعار پڑھ رہے تھے، تشبیر کے اشعار، اور تشبیر جانتے ہو جو شروع کے اشعار بطور مقدمے کے کہے جاتے ہیں، جن میں کہ جناب کچھ رنگ غزل ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے حسان رضان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل۔ تو ان سے عائشہ نے فرمایا لیکن نقل استقاضا لکھا۔ مسروق کہتے ہیں میں نے عائشہ سے کہا لما تأذن له ان يدخل عليك، اللہ نے فرمایا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ عائشہ فرماتی ہیں وأي عذاب اشد من العمى، فقالت له، حسان نے ان سے حضرت عائشہ نے مسروق سے کہا سنو انه كان ينافح او يحاجي عن رسول اللہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہجو کرتے تھے مشرکین کی، کہ ان کی ہجو کا جواب دیتے۔ بس بیٹا یہاں تک حضرت عائشہ کا واقعہ مکمل ہوا۔ غزوہ مریثہ جو غزوہ